اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربی اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہا عن الفحشاء والمنکر اور منع کرتا ہے اللہ بے حیائی سے اور نامعقول باتوں سے، والبغی اور سرکشی سے، یعظکم وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ یہ آیت بڑی جامع معنی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے، تین چیزوں کا حکم دیا ہے اور تین چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو فقیہ الامت ہیں، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے جامع آیات میں سے ہے، بڑی جامع آیات میں سے ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے اندر جمعے کے خطبے کے اندر اس آیت کو شامل کر دیا تھا۔ اب جہاں بھی جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کے خطبے کے اندر اس آیت کو شامل کیا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جمعے کے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور بہت سارے صحابہ اس آیت کو سن کر اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں لوگوں کو دیکھا دیکھی مسلمان ہو گیا، لیکن اسلام میرے دل کے اندر نہیں تھا۔ بظاہر زبانی طور پر میں مسلمان ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں وحی کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہو گئی۔ جیسے ہی وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی کہ ابھی اللہ رب العزت نے یہ آیت مجھ پر نازل کی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں، والاحسان اور احسان کرنے کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربی قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر بے حیائی سے اور بری باتوں سے اللہ روکتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہی یہ آیت میں نے سنی تو اس وقت سے میرے دل کے اندر ایمان گھر کر گیا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں اقسم سیفی رضی اللہ عنہ، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا مکہ سے باہر علاقوں میں ہونے لگا، تو اقسم سیفی رضی اللہ عنہ ان تک بھی خبر پہنچی۔ انہوں نے ارادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا، تاکہ میں دیکھوں کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، وہ کون ہے، ان کی شخصیت کیسی ہے۔
جب آنے کا ارادہ کیا قوم اور قبیلے والوں نے روک دیا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ٹھہر جائیں، کسی اور کو بھیجیں، آپ کا جانا مناسب نہیں ہے۔ تو اکثم سیفی رضی اللہ عنہ نے 2 آدمیوں کو بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہماری قوم کے سردار اکثر سیفی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے اور 2 سوال دے کر بھیجے ہیں۔ 2 سوال دے کر بھیجے ہیں۔ پہلا سوال ہے من انت، آپ کون ہیں؟ دوسرا سوال ما انت، آپ کیا ہیں؟ ہمارے سردار نے 2 سوال دے کر بھیجے ہیں، من انت و ما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ من انت، آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، انا محمد ابن عبد اللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ بس یہی مختصر سا جواب دیا، میں محمد اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سوال کیونکہ نسب کے متعلق تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب کے متعلق زیادہ وضاحت نہیں فرمائی۔ دوسرا سوال ما انت، آپ کون ہیں؟ اس کا جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ دونوں کہنے لگے آپ دوبارہ پڑھیں اس کو تاکہ ہم اس کو یاد کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس آیت کو پڑھا، انہوں نے یاد کر لیا، اپنے سردار کے پاس گئے، جا کر بتایا کہ ہم نے ان سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا من انت، آپ کون ہیں، نسب کے اعتبار سے کون ہیں آپ؟ انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بیان کی، صرف اتنا بتایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کی نسب کی تحقیق کی تو وہ سب سے اعلیٰ نسب تھے، ہم نے نسب کی تحقیق کی تو وہ اعلیٰ نسب تھے۔ دوسرا سوال ہم نے کیا ما انت، آپ کیا ہیں؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور یہ قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت اقسم سیفی رضی اللہ عنہ نے سنی، کہنے لگے خدا کی قسم یہ نبی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اپنی ساری قوم اور قبیلے والے لوگوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگے اے میری قوم اور قبیلے کے لوگوں، اے میری قوم اور قبیلے کے لوگوں، یہ نبی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سارے مسلمان ہو کر اول بن جاؤ، آخر نہ بنو، یعنی پہلے اسلام قبول کرنے والے بنو، آخر میں اسلام قبول کرنے والے نہ بنو۔ تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ تو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ آیتیں جامع آیتیں ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو چیزیں بیان کی ہیں، سارے احکامات کو اللہ نے بیان کر دیا، 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پہلی بات کا حکم دیا کہ اللہ رب العزت عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل انصاف کو کہتے ہیں۔ ترازو جب رکھا جاتا ہے، جب اس کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو اس کو عدل کہتے ہیں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ ایک چیز میری ہے، کوئی اور لے لے تو یہ ظلم ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ایک اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی اور کو کرتا ہے۔ طواف کرنا یہ خانہ کعبہ کا حق ہے، طواف کرنا خانہ کعبہ کا حق ہے۔ کوئی آدمی کسی قبر کا طواف کرنے لگے تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ خانہ کعبہ کا حق طواف کرنا ہے، یہ کسی قبر کا طواف کر رہا ہے۔
تو ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ عبادت اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ سجدہ ایک اللہ کا حق ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ سجدے اللہ کا حق ہیں، ان سجدوں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنے محل کے علاوہ کسی اور جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر موقع پر انصاف کر کے دکھایا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کی عمر کے اندر بھی مورخین نے لکھا ہے کہ دائی حلیمہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے تھے۔ ایک دفعہ دائی حلیمہ نے اٹھایا، وہ دائیں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی تھی، بائیں پستان سے ان کا ایک اور بیٹا تھا عبداللہ، اس کو دودھ پلاتی تھی۔ ایک دفعہ جلدی سے حضرت آمنہ نے، ایک دفعہ جلدی سے حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور بائیں پستان کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا۔ دائی حلیمہ پریشان ہو گئی کہ یہ تو آمنہ کی امانت ہے، یہ تو مکے والوں کی امانت ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یہ بیمار ہو گیا، دودھ نہیں پیتا۔ جب دائیں طرف لگایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یعنی آتے ہی دودھ پینے کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں محمد دنیا کے اندر انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں محمد دنیا کے اندر انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں، ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کر کے دکھایا کہ یہ چیز انصاف ہے، کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، وہ لوگ جو ظلماً لوگوں کا مال کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ جو ظلماً دوسروں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ دہتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا وقت قریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بیماری کے ایام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے ہیں، سارے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اے لوگوں، میں نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے، اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، کسی پر میرا حق ہے وہ اٹھ کر آج ہی بتا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، غالباً اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک دفعہ آپ نماز کے لیے آ رہے تھے، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے 3 دفعہ مار کر کہا اٹھ چل نماز کے لیے، آپ نے کہا اٹھ چل نماز کے لیے۔ اس وقت تو میں نے کچھ نہیں کہا، آج آپ نے کہا ہے کہ جس نے بدلہ لینا ہے لے لے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آج وہ بدلہ لے لو۔ اسید بن حضیر کہنے لگے کہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میں ممبر سے نیچے تھا، آپ ممبر پر ہیں، آپ نیچے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ اسید بن حضیر کہنے لگے کہ جس وقت آپ نے چھڑی ماری تھی میرے جسم کے اوپر چادر نہیں تھی، آپ کے جسم پر چادر ہے، آپ چادر اتاریں۔ چھڑی منگوائی گئی، سارے صحابہ پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت کے اندر ہیں، بیماری کے ایام ہیں، بیمار ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسین تلوار لے آ، سر سے لے کر پاؤں تک ہماری بوٹیاں کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کہے۔ انہوں نے کہا یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، میرا معاملہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چادر اتاری، حضرت اسید
دوڑتے ہوئے آئے، رسول اپنے جسم سے چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چپک گئے، کہنے لگے خدا کی قسم میں نے بدلہ نہیں لے رہا تھا، میں تو برکت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دیا۔ تو بات ہے انصاف کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھ کر کہا کہ اگر کسی کا میرے ساتھ لین دین ہے تو وہ آ کر بدلہ لے سکتا ہے۔ یہ انصاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے لیے کوئی بھی چیز لاتے تھے تو تول کر دیتے تھے، انصاف کرتے تھے۔ آپ انصاف کرتے تھے، کہیں سفر پر جانا ہوتا تو ازواج مطہرات میں سے جس کو لے کر جانا ہوتا قرآن اندازی کرتے تھے، حتیٰ کہ وفات کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، وفات سے 8 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میں ان بیماری کے ایام میں کبھی ایک گھر کے اندر، کبھی دوسرے گھر کے اندر، کبھی تیسرے گھر کے اندر جانا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان ایام میں پوچھتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ساری ازواج نے کہا یا رسول اللہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اگر آپ عائشہ کے حجرے میں رہنا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، ہم ساری آپ کو اجازت دیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت سے پہلے بھی ازواج مطہرات سے اجازت لینے کے بعد وفات کے آخری 8 ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے میں گزاری۔ یہ انصاف کر کے دکھایا لوگوں کو، لوگوں یہ انصاف ہے، اس چیز کو انصاف کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی اسی انصاف کو عام کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی تھی، صحابہ نے آپ سے کیا سیکھا؟ صحابہ آپ نے تربیت صحابہ کی۔ صحابہ کون تھے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے۔ کون تھے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ اور عیدین پڑھتے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحت سنتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات صحابہ کے اندر منتقل ہوئی۔ نبی صدیق تھے، صداقت ابو بکر میں منتقل ہو گئی۔ نبی عادل تھے، عدالت عمر کے اندر منتقل ہو گئی۔ نبی سخی تھے، سخاوت عثمان میں منتقل ہوئی۔ نبی بہادر اور شجاع تھے، بہادری حضرت علی کے اندر منتقل ہوئی۔ یہ ساری صفات کس سے تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، غسان ایک علاقہ ہے، وہاں کا شہزادہ طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ شہزادہ طواف کر رہا ہے، ایک دیہاتی بھی آگے طواف کر رہا ہے۔ شہزادے کی چادر نیچے زمین پر لٹک رہی ہے، دیہاتی کا پاؤں اس کی چادر کے اوپر آ جاتا ہے۔ وہ شہزادہ تھا، اس نے زور سے دیہاتی کو تھپڑ مارا کہ میری چادر پر پاؤں تو نے کیوں رکھا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے، حضرت عمر نے روک لیا، بھائی طواف بعد میں ہوگا، پہلے انصاف ہوگا۔ اسے پوچھا دیہاتی کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ کہنے لگے میری چادر پر پاؤں رکھا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ تیرے باپ کا بنگلہ تھوڑا ہی ہے کہ آدھی جگہ پر تو طواف کرے اور آدھی جگہ پر تیری چادر طواف کرے۔ وہ کہنے لگا اب کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا ہوگا انصاف ہوگا، اس دیہاتی کا تھپڑ ہوگا وہ تجھے لگے گا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور یہ غریب آدمی ہے، اس بات کو حضرت عمر نے نہیں دیکھا، بلکہ انصاف کر کے دکھایا کہ لوگوں یہ انصاف ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک علاقے کے اندر ایک صحابی کو گورنر بنا کر بھیجا۔ وہ جو گورنر صاحب تھے ان کا بچہ کسی محلے کے بچے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بچے کو اس نے چانٹا مار دیا اور ساتھ یہ بھی کہا تمہیں پتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ مطلب ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، تمہیں پتا ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ اس بچے نے شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بھی بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا، غریب آدمی کو بھی بلایا، کہا کہ اس کو تھپڑ مار
اور ساتھ اس کو یہ بھی کہہ کہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے۔ اس کے باپ کو سامنے کھڑا کیا، اس گورنر کو سامنے کھڑا کیا، اس کو مخاطب کر کے کہا، اس گورنر کو مخاطب کر کے کہا کہ ان لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا ہے۔ کہا یہ الفاظ کہہ اور اس کو مار۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ انصاف کر کے دکھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اور وہ حاکم ہے کہ کفر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر لرزتا تھا۔ کافروں کے بڑے بڑے بادشاہ حضرت عمر کا نام سن کر کانپنے لگ جاتے تھے۔ عمر وہ شخصیت ہے کہ اپنی رعایا کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا خود گلیوں کے اندر پہرا کیا کرتا تھا۔ عوام سو رہی ہوتی تھی، حضرت عمر پہرا کر رہے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر کا پرنالہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر پانی گرتا ہے، مسجد نبوی کے صحن میں پانی گرتا ہے۔ حضرت عمر گزرے، کپڑے خراب ہوئے، صحابہ کو بلایا، کہا کہ پرنالہ یہاں سے اتار کر دوسری طرف لگا دو، اس طرف سے اتارو، نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، اتار کر دوسری طرف لگا دو۔ حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ کہیں سفر پر گئے ہوئے تھے، جب سفر سے واپس آئے کسی نے بتایا کہ آپ کا پرنالہ اتار کر دوسری جگہ لگا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کس نے؟ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ چیف جسٹس تھے، قاضی تھے، انہوں نے آ کر دعویٰ دائر کر دیا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ہمارے ملک کی عدالتیں تو تھی نہیں کہ آدمی دعویٰ دائر کر دے، آدمی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے، اس کا کیس چل رہا ہوتا ہے، 30 سال گزر جاتے ہیں اس کا کیس۔ وہ صحابہ کی عدالتیں تھی، کیس صبح دائر کیا، اسی وقت آرڈر جاری ہو جاتے تھے، بلا لیا جاتا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ حضرت عمر کو حاضر کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ابی بن کعب اپنی کرسی سے اٹھنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا اے ابی، یہ تم ظلم کر رہے ہو، اپنی کرسی سے کیوں اٹھ رہے ہو؟ اس وقت میں صدر ہونے کی حیثیت سے، وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے تمہارے پاس نہیں آیا، بلکہ ایک مجرم کی حیثیت سے آیا ہوں، آپ اپنی کرسی سے کیوں اٹھ رہے ہو؟ میں حضرت عباس کے ساتھ کھڑا ہو کر میں اپنے مقدمے کی پیروی کروں گا۔ حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے عمر، آپ نے یہ پرنالہ کیوں اتارا؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس سے نمازیوں کے کپڑے خراب ہوتے تھے، میں صدر ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ اختیار تھا کہ میں نے اتار کر پھینکا بھی نہیں ہے، اتار کر دوسری طرف لگوایا ہے۔ ان کی بات مکمل ہو گئی۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت عباس سے، ہاں جی آپ بتائیں۔ حضرت عباس کہنے لگے کہ ابی، یہ مکان کا نقشہ میں نے نہیں، میرے بھتیجے محمد رسول اللہ نے بنایا تھا، یہ پرنالہ میں نے نہیں لگایا تھا، یہ میرے بھتیجے محمد رسول اللہ نے لگایا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھتیجا نیچے تھا، میں اپنے بھتیجے کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر میں نے یہ پرنالہ لگایا تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں بھتیجا اپنے چچے کو اٹھائے ہوئے ہوں، کہ جس وقت میں نے پرنالہ لگایا تو اس کا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں پر گر رہا تھا۔ یہ بات جب حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر کانپنے لگے، رونے لگے۔ یہ ہے انصاف، جو صحابہ نے انصاف کیا ہے۔ خدا کی قسم ایسا انصاف کہیں سے نہیں مل سکتا۔ آج ہمارے ہاں صدر کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف کوئی درخواست دے کر تو دیکھیں۔ حضرت عمر کانپنے لگے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا دیا؟ فیصلہ دیا کہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا امیر المومنین، جس کا نام سن کر کافر لرزتے ہیں، وہ عمر جو زمین پر درہ مارے اور یہ کہے اے زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ زمین پر زلزلہ آ گیا، حضرت عمر نے درہ مار کے کہا کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ جن کے زمین بھی تابع ہے، جن کے حکم تو آگ بھی مانتی ہے،
تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہ نیچے بیٹھیں گے، حضرت عباس ان کے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگائیں گے۔ حضرت عمر جا کر نیچے بیٹھ گئے، حضرت عمر نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اللہ رب العزت نے مجھے بٹھا دیا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے، عباس ان کے کندھوں پر کھڑے ہو کر پرنالہ لگا رہے تھے، آج میں ان کی جگہ پر بیٹھا ہوں، عباس میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر۔ مسلمان رو رہے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، یہ کیسا فیصلہ کر دیا ابی بن کعب نے؟ ابی بن کعب نے کیسا فیصلہ کر دیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا، مسلمانوں کا امیر المومنین۔ حضرت عمر نیچے بیٹھے، حضرت عباس نے کندھوں پر پاؤں رکھا اور پرنالہ لگایا۔ جو کیچڑ حضرت عمر کی زلفوں پر گرتا تھا وہ اٹھا کر اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب نیچے نکلے، نیچے اترتے ہی آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور حضرت عباس کہنے لگے انکا عدلت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات والوں کو انصاف کر کے بتا دیا ہے، خدا کی قسم اگر میری موت آ گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا کہ آپ کے بعد عمر نے انصاف کیا ہے۔ اور کہنے لگے کہ یہ سارا گھر میں خیرات کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، سارا گھر میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ رب العزت ہمیں انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ تو صحابہ نے انصاف کر کے بتایا، یہ نہیں کہا کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ رب العزت انصاف کا حکم دیتے ہیں، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتے ہیں، نیکی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ حدیث جبرائیل کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی ایسے عبادت کر جیسا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تیری یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم سے کم یہ تیری کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی احسان یہ ہے کہ تو جب اللہ کی عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، تجھے یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بلی بھی بھوکی ہے یا کسی کے پنجرے میں پرندے بھی بھوکے ہیں تو وہ کبھی بھی محسنین میں شامل نہیں ہو سکتا، احسان والوں میں وہ کبھی شامل نہیں ہو سکتا۔ احسان کیا ہے؟ ہر آدمی کے ساتھ اچھائی کرنا، نیکی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رحم کے ساتھ جن رشتوں کا تعلق ہے، ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں، جہاں بچہ دانی ہوتی ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی جو اس کے رشتے بنتے ہیں، کوئی اس کا چاچا بنتا ہے، کوئی ماما بنتا ہے، کوئی بھائی بنتا ہے، تو یہ رحم کے رشتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت والے دن مختلف چوکیاں ہوگی، نماز کی چوکی ہے، زکوٰۃ کی چوکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کی بھی ایک چوکی ہوگی، وہاں سے بھی آدمی گزرے گا جب پاس ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری روزی میں بھی برکت دے اور میری عمر میں بھی برکت دے، فلیصل الرحمہ، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے اللہ میری روزی کے اندر بھی برکت دے اور میرے عمر کے اندر بھی برکت دے، فلیصل الرحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کے لفظ کو اللہ نے رحمان سے نکالا ہے، رحم کے لفظ کو اللہ نے رحمان سے نکالا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا من قطعک قطعتکما ومن وصلک وصلتکما، جو تجھے توڑے گا رشتہ داری کو، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ الرحمن یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پر بھی رحم کرے گا۔ تو قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، بے حیائی کی باتوں سے بھی اور برے کاموں سے منع کیا ہے، وَالْبَغْيِ، اور سرکشی سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر کل 6 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، عدل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے،
احسان کا حکم دیا ہے، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں ان کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور 3 چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ فحشا، بے حیائی کی باتیں، والمنکر، اور بے حیائی اور نامعقول باتیں، والبغی، اور سرکشی۔ اللہ فرماتے ہیں یعظکم، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کی نصیحت کو حاصل کرو، تم اس کی نصیحت پر عمل کرو۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی